بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 4 فروری کی بیٹھک شروع کر رہا ہوں، اور یہ 1 فروری سے جو میں نے بیٹھک کرنی شروع کی ہے یہ اسی کے تسلسل میں ہے۔ کل میں نے افسانہ حوا کی تلاش پڑھ کے سنایا تھا، اس کا خلاصہ سنایا تھا، تو آج سمجھے تقریباً وہ ساری 1 فروری سے اب تک والی سارے معاملات کو وائنڈ اپ کروں گا۔ تو ایک تو کچھ عمر کا تقاضا ہے، اور بولتے ہوئے مجھ سے کچھ کہنا ہوتا ہے اور کچھ نکل جاتا ہے، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے، لیکن میں بعد میں جب سنتا ہوں تو اس کی کریکشن کر لیتا ہوں۔ تو 1 فروری کو بھی میرے منہ سے جو نکلا کہ ایٹمی جنگ کتاب میں نے 12 جولائی 1996 میں مکمل کر کے بھیج دی تھی پبلشر کو، تو وہ مجھے مغالطہ ہوا تھا، وہ 1998 میں بھیجی گئی تھی۔ اور اسی طرح کل بھی جب میں پڑھ رہا تھا، باقاعدہ ریڈنگ کرتے، اخبار سے ریڈنگ کرتے ہوئے بھی 1998 لکھا ہوا تھا، تو میں نے پھر کہا کہ یہ شاید غلط لکھا گیا ہے، میرے ذہن میں 96 آ رہا ہے، لیکن پھر ساتھ ہی میں نے کہا تھا کہ میں اس کو چیک بھی کروں گا، اور چیک کیا ہے تو وہ 98 ہی درست ہے، 96 کا مجھے مغالطہ ہوا ہے۔ یعنی ایٹمی جنگ کتاب میں نے 12 جولائی 1998 کو مکمل کر کے اپنے پبلشر کو بھیج دی تھی دہلی میں۔ یہ معیار پبلیکیشنز دہلی، شاہد ماحولی صاحب اس کے مالک تھے اور کرتا دھرتا تھے، تو یہ ان کو بھیجی تھی۔ تو 1998 12 جولائی 1998 میں بھیجی، اور 1999 میں یہ کتاب چھپ گئی تھی۔ تو یہ ایک وضاحت کر دوں۔ اسی طرح ایک پچھلے اس میں جہاں میں نے روشنی کی بشارت افسانہ سنایا تھا، اس براڈ میں بھی مجھ سے عجیب مغالطہ ہوا کہ بہاولپور کے سیمینار کا ذکر ہو رہا تھا، اور ہوا بھی بہاولپور میں ہی تھا، اور میں بہاول نگر کہہ گیا ہوں، حالانکہ بہاول نگر میں زندگی میں کبھی گیا بھی نہیں ہوں۔ تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو عمر کے تقاضے کے مطابق سہون بلا ارادہ سہون ہو جاتی ہیں، تو اس کے لیے پھر میری کتابوں کو ہی مطلب ہے کہ سند سمجھا جائے۔ جو میں کہہ رہا ہوں اس میں مجھ سے مغالطہ ہو سکتا ہے، لیکن کتاب میں جو لکھا ہوا ہے وہ زیادہ اتھینٹک سمجھا جائے۔ یہ ایک چھوٹی سی وضاحت کر دوں۔ اچھا، اب اصل بات تو یہ کہ ایٹمی جنگ کے حوالے سے میری جتنی بھی تحریریں ہیں ان میں 4 کا تو ذکر آ چکا ہے نا، کہ میرا افسانہ حوا کی تلاش، پھر میرا افسانہ گلاب شہزادے کی کہانی، یہ 1980 سے سلسلہ شروع ہوا، پھر میرا افسانہ کاکروچ، پھر 1999 میں میری کتاب ایٹمی جنگ، پھر میرا افسانہ گھٹن کا احساس، جس میں جزوی طور پر صحیح لیکن ایٹمی جنگ کا حوالہ آیا ہے، پھر کہانیوں سے بھاگا ہوا کہانی کار، یہ بھی ایٹمی جنگ کے بعد کی فضا پر مطلب ہے میری وہ کہانی ہے، اور کافی طویل کہانی ہے۔ پھر 2002 اور 2003 میں میرے کالموں میں اسی موضوع پر اور اسی موضوع سے آگے کی باتیں وہ ساری بھی آئیں، جو میں نے سعد گرو جی اور عالیہ شاہ صاحبہ کے اس بیٹھک میں وضاحت سے بیان کی ہیں۔ جو اس میں خاص طور پر یورپی یونین کی طرز پر سارک یونین، اور پھر اس کے بعد یہ 22/7/24 کا میرا آرٹیکل، 22 جولائی سن 2024، اور پھر خواب و خیال کی باتیں 27 اکتوبر 2024، ان میں بھی یہی موضوع چل رہا ہے۔ گویا 1980 سے لے کر 2024 تک یہ موضوع مسلسل وقفے سے صحیح لیکن میرا پسندیدہ موضوع رہا ہے، اور میں اس پر مسلسل لکھ رہا ہوں، اور اس میں جو مجھے زیادہ پھر مزید سمجھ آتی ہے اس کو بھی بیان کر رہا ہوں۔ اور اس میں بڑی سیدھی سی بات ہے کہ مذہبی کتب کی پیش گوئیوں کی روشنی میں بھی میں نے غور کرنا شروع کیا، پھر اس میں میرا اپنا غور و فکر، میری اپنی سوچ بھی اس میں شامل ہوئی، پھر میری خواہشیں بھی شامل ہوئیں۔ میری یہ خواہش تھی کہ یہ دنیا تباہ نہ ہو، ختم نہ ہو، میں رہوں یا نہ رہوں لیکن نسل انسانی دنیا پر رہنی چاہیے، تو یہ میری خواہشیں تھیں نا، تو وہ انسانی خواہشیں بھی، اور پھر میرے وجدان کی رہنمائی بھی ساتھ شامل تھی۔ اچھا، اب وجدان کے معاملے میں نے کبھی کبھی یہ بھی ایکسپیرینس کیا ہے، اور ان باتوں سے ہٹ کر دوسرے زندگی میں یعنی وہ تمام لوگ جن کی زندگی میں اسپریچول فورس جو ہے نا وہ زیادہ ایکٹیو ہے، ان کو اس بات پر دھیان رکھنا بھی چاہیے کہ کچھ چیزیں تو وجدان کی عطا ہوتی ہیں، لیکن کچھ ہماری خواہشوں کے دباؤ کی وجہ سے
ہمارا واہمہ ہوتی ہیں اور ہم انہیں وجدان سمجھ بیٹھتے ہیں. یہ اہم نقطہ ہے کہ ہماری خواہشوں کی وجہ سے، خواہشوں کے دباؤ کی وجہ سے کچھ چیزیں ہمارا واہمہ ہوتی ہیں اور ہم انہیں وجدان سمجھ بیٹھتے ہیں. یہ بنیادی نقطہ آج کی بیٹھک کے لیے یہ ذہن میں رکھ لیں. اب میں چلتا ہوں جی آگے. تو میں نے یہ بھی بتا دیا کہ میرا یہ سفر 1980 سے لے کے 2024 تک مسلسل چل رہا ہے، اور اس دوران میں نے یہ دیکھا کہ میرے اسی سفر میں جو باتیں میں نے شاید کم از کم ان لوگوں سے جنہوں نے اب بیان کی ہیں، ان سے بہت پہلے میں یہ باتیں بیان کر چکا تھا. وہ شاید ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہوں، یا وہ عالیہ شاہ اور سعد گرو جی ہوں، یا آفتاب اقبال صاحب کا وجدار اور ان کی پیش گوئیاں ہوں. یہ ساری باتیں میں پہلے کہہ چکا ہوں، کچھ 25 سال پہلے، 20-22 سال پہلے، کچھ 45 سال پہلے. تو آج میں تھوڑا سا آفتاب اقبال صاحب کے حوالے سے بات کروں گا. پہلے تو ان کے بارے میں یہ بتا دوں کہ بحیثیت کالم نگار وہ مجھے بہت پسند تھے، بڑے اچھے کالم لکھتے تھے، میں ان کا ریگولر قاری تھا. اور جب انہوں نے یہ ٹی وی پروگرام شروع کیے مختلف ان کی وہ آئیں، تو اس میں بھی اچھا لگا، بہت اچھا لگا. اور ہمارے گھر میں اکثر انہیں دیکھا جاتا ہے اور پسند بھی کیا جاتا ہے. پھر یہ ہوا کہ بیچ میں کچھ چیزیں ایسی آئیں جن میں پتہ لگتا تھا کہ ان کی بیک پہ کوئی ہے اور اس کے اشارے پر کسی کو ذلیل کر رہے ہیں، مطلب کامیڈی کے نام پر ذلیل کیا جا رہا ہے. تو اس طرح کے واقعات ہوئے، لیکن وہ چونکہ سیاست سے تعلق رکھتے ہیں میں اس میں بھی نہیں جاتا. وہ جن کے اشارے پر کسی ایک کو پہلے خراب کر رہے تھے، پھر کسی دوسرے کے اشارے پر پھر اس دوسرے کو بھی خراب کرنے لگ گئے، اس طرح کے کچھ واقعات ہوئے. لیکن چلیں، ہم کہتے ہیں کہ وہ سیاست کی عملی زندگی میں شاید یہ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں. میں چونکہ شوبز کی اتنی بڑی فیلڈ کا کوئی میرا تجربہ بھی نہیں ہے، واسطہ بھی نہیں ہے، تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہاں کیا کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چلتا ہے. لیکن جب آفتاب اقبال کو پاکستان چھوڑنا پڑا جن حالات میں، اور پھر باہر آنا پڑا، تو پھر ان کو میں نے دوبارہ بھی دیکھنا شروع کیا. ان سے ہمدردی بھی ہوئی، فطری بات ہے کہ ایک جن حالات میں انہیں نکلنا پڑا. پھر یہاں آ گئے، ٹھیک ہے، یہاں وہ اپنی جدوجہد کرتے رہے. ان کی ہمت ہے کہ پہلے دبئی سے کرتے رہے، پھر یہاں پر لندن میں، انگلینڈ میں آ گئے ہیں، تو یہاں سے بھی جیسے تیسے اپنا سلسلہ انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے، اور ٹھیک سے جاری رکھا ہوا ہے. لیکن یہ جو بیچ میں پچھلے سال جولائی 2025 سے انہوں نے وہ پیش گوئیوں کا سلسلہ شروع کیا نا، وہ کچھ مناسب نہیں لگا. مطلب ہے، یا تو ٹھیک ہے ان کو وجدان ہوتا ہوگا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وجدان نہیں ہوتا، ان کی اس اسپریچول کوالٹی بھی مجھے محسوس ہوتی ہے. ان کے بعد پروگراموں سے بھی میں نے اخذ کیا کہ ہاں یار اس بندے میں کچھ ہے. تو یہ ہر انسان کو اللہ کی طرف سے ودیت ہوتا ہے. لیکن یہاں میں سمجھتا ہوں کہ خواہشوں کا دباؤ جو ہے نا، وہ انہیں واہمے کی طرف لے گیا، اور واہمہ جو ہے وہ وجدان بن کے ان کے سامنے آ گیا، اور وہ یہاں پہ تھوڑا سا وہ مطلب ہے کہ وہ گڑبڑ کر گئے. اور اس وقت جب انہوں نے خاص طور پر 1 جولائی سے 8 جولائی تک کے جو ان کے پروگرام تھے، اس پر تو انہوں نے خود بھی بتایا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ آپ نے سلسلہ شہابیہ کے بعد کوئی نیا سلسلہ شروع کر دیا ہے. قدرت اللہ شہاب اور اشفاق احمد اور ممتاز مفتی، ان لوگوں نے جو روحانیت کا ایک چکر چلایا تھا، ہم تو اس کو بھی مانتے تھے، ہمیں تو اس سے بھی کوئی مطلب انکار نہیں تھا. لیکن جب ممتاز مفتی صاحب نے خود اعتراف کر لیا کہ یہ سارا ڈرامہ تھا، تو اس کے بعد ہم کیا اس کے بارے میں کہیں. تو بہرحال وہ جن لوگوں نے ان کو توجہ دلائی، آفتاب اقبال صاحب کو، انہوں نے درست توجہ دلائی. اور اس کے بعد پھر آفتاب صاحب نے کچھ اور بھی باتیں وجدان کے ہی بل پر کہنی شروع کر دی، جن میں خاص طور پر خان صاحب کے بارے میں کہ ان کا سیاست میں رول ختم ہو چکا ہے، وہ اپنا کام پورا کر چکے ہیں، مطلب ایک پازیٹیو ٹچ دے کے. تو اس سے پھر یہ تاثر ہونا شروع ہوا کہ کہیں ان کی اپنے اداروں سے کوئی بات چیت چل رہی ہے اور کچھ طے ہو گیا ہے. یہ میری اپنی آبزرویشن تھی، اور میں نے بچوں سے بھی ڈسکس کیا. میں نے کہا یار، اور کوئی حرج نہیں ہے، ادارے بھی اپنے ہیں، اور ایک سٹریس ہے، ٹینشن ہے، پورا ملک ایک اضطراب میں ہے، اس میں کہیں اور ہر بندہ اپنے داؤ پر بھی بیٹھا ہوا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اس ساری گیم میں جس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ
خان صاحب کے ساتھ والے لوگوں میں بھی ہر بندہ اپنے اپنے داؤ پر بیٹھا ہوا ہے، تو اس میں اگر آفتاب اقبال صاحب کی بھی کوئی اچھی انڈرسٹینڈنگ کہیں ڈیولپ ہوتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جب انہوں نے یہ کہا اور وجدان کے بل پر کہا، پھر وجدان کے بل پر کہا کہ 2026 کا پہلا پروگرام ہم پاکستان میں کریں گے، تو میں نے تب ہی کہہ دیا تھا کہ مجھے اب خطرہ لگ رہا ہے کہ اداروں نے یا اداروں کے درمیان جو تیسرا بندہ ہے اس نے آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ ہاتھ کر دیے، اور وہی ہوا۔ اب دیکھ لیں وہ ابھی ادھر ہی بیٹھے ہیں، اب وہ صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ ابھی انتظار کریں میری پیش گوئیوں کی۔ نہیں صاحب، انتظار نہیں کریں، اب پیش گوئیاں نہ کریں، اب ویسے سیاسی تجزیہ پیش کریں، بالکل آپ کی سیاسی بصیرت ہے اور اس کی روشنی میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ عام لوگ اب تو ماشاءاللہ آپ جیسے لوگوں کی تربیت کے نتیجے میں عام بندہ بھی جو ہے وہ بہترین تجزیہ کر لیتا ہے، اس میں اتنا شعور آ گیا کہ وہ انالیسس کر لیتا ہے کہ حالات کس رخ پر جا رہے ہیں اور آگے کیا ہو سکتا ہے۔ تو بس اس حد تک ٹھیک ہے، تو وجدان بیچارے کو نہ بیچ میں گھسیٹیں، بس یہ کہنا تھا۔ اور جو باتیں آپ نے کہیں وہ ساری میں پچھلے 3 اس میں اپنی 3 بیٹھکوں میں بیان کر چکا ہوں، 4 میں جہاں پھر مغالطہ آ گیا عمر کے تقاضے کے مطابق، 3 میں، آج چوتھی ہے، 1 فروری سے میں نے شروع کیا تھا۔ تو باقی آپ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ، اللہ آپ کو ترقیاں دے، مزید بہتر ترقیاں دے، اور زیادہ نوازے، اور جو بھی آپ کے مسائل ہیں پاکستان واپسی کے لیے، اللہ تعالیٰ ان مسائل کو بھی دور کرے جس طرح سے بھی دور ہو سکتے ہیں۔ تو بس یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو آپ نے کہا تھا نا، خاص طور پر میں وہ ایک حصہ پڑھ دیتا ہوں کہ یہ باتیں میں بہت پہلے کہہ چکا ہوں، میں وہ حصہ پڑھ دیتا ہوں جو آپ سے متعلق میں نے خلاصہ کر کے رکھا ہوا تھا، میں اس کی ریڈنگ کر دیتا ہوں تاکہ کوئی ناراضگی بھی نہ رہے اور بات بھی واضح رہے۔ اور مجھے وضاحت اس لیے بھی کرنی پڑی نا کہ بھئی 3-4 بڑے لوگوں نے مسلسل وہ باتیں کہی ہیں جو میں 25 سال پہلے یا 45 سال پہلے لکھ چکا ہوں، تو پھر بندے کو اتنا تو احساس ہوتا ہے کہ یار میں اپنی بات بھی ریکارڈ پر تو لے آؤں کہ ٹھیک ہے بابا آپ سارے عظیم دانشور ہو، لیکن اس گناہ گار نے بھی کچھ یہ لکھا تھا۔ تو وہ جو میں نے آپ کی ان باتوں کا جو خلاصہ جو مجھ سے ریلیٹڈ، مطلب میرے لکھی ہوئی تحریر سے ریلیٹڈ ہے، وہ یہ کہ بہت جلد ایک بڑی جنگ ہونے والی ہے جو زیادہ طویل نہیں ہوگی، لیکن اس سے بہت بڑی تباہی پھیلے گی، اتنی بڑی تباہی کہ دونوں عالمی جنگوں کی مجموعی تباہی سے بھی زیادہ تباہی ہوگی، بلکہ انسانی تاریخ کی ساری تباہیوں سے بھی بڑی تباہی ہوگی۔ یہ سیدھی سیدھی ایٹمی جنگ کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، پھر آپ کہتے ہیں اس جنگ کے بعد دنیا کے نقشے میں بڑی تبدیلیاں آئیں گی، بہت سارے ملکوں کی سرحدیں ختم ہو جائیں گی۔ پھر آپ نے کہا کہ آپ پیشگوئی نہیں کر رہے بلکہ اپنے مطالعہ، مشاہدہ اور غور و فکر کے نتیجہ میں یہ باتیں کر رہے ہیں، اور اس معاملے میں آپ کا وجدان آپ کی رہنمائی کر رہا ہے۔ تو یہ سارے نکات جو ہیں میں لگ بھگ 45 سال سے یہ بیان کر رہا ہوں، اور بعد میں ان میں مزید ڈیولپمنٹ ہوئی جس میں دنیا کے نقشے کی تبدیلی کی باتیں بھی آئی ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں آئی ہیں جن کو میں یہاں بیان کرنا ضروری نہیں سمجھتا۔ ویسے اگر کوئی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھا تو ضرور بیان کروں گا۔ تو بس یہ تھا، تو میں نے چاہا کہ بھئی اس سارے کام میں جس میں ہمارے اتنے بڑے بڑے لوگ شامل ہیں اس میں میرا بھی ایک چھوٹا سا مطلب ایک حصہ جو ہے نا وہ شامل رکھا جائے، ریکارڈ پر ضرور رکھا جائے بھئی یہ باتیں میں نے بھی کہی تھی۔ تو یہ تو تھا اپنے آفتاب اقبال صاحب کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ 1-2 ہلکی سی وضاحتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے سورہ ہمزہ کے ترجمے میں حتم کا ترجمہ ایٹم لکھا ہے، حتم کے ساتھ میں نے بریکٹ میں ایٹم لکھا ہے، اور یہ 1980 کا افسانہ ہے جس میں نے، اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ لوگوں نے، بعض جید لوگوں نے حتم کا ترجمہ ایٹم کیا، تو یہ میرے لیے یہ بھی اعزاز کی بات ہے۔ اور
یہاں یہ وضاحت کر دوں کہ حتم کا ترجمہ ایٹم صرف سورہ حمزہ میں اپلائی ہوتا ہے. قرآن شریف میں باقی جہاں جہاں حتم آیا ہے، حتمہ آیا ہے، وہاں حتمہ کا ترجمہ ایٹم لاگو نہیں ہوتا، اپلائی نہیں ہوتا. یہ ایک ہلکی سی وضاحت کر دی تھی. دوسری، جب میرا افسانہ اوراق میں شائع ہوا تھا ہوا کی تلاش، تو تب بہت سے دوستوں نے تاثرات لکھے، کچھ نے رسالے میں لکھے، اوراق کے اگلے شمارے میں لکھے، کچھ دوستوں نے مجھے براہ راست لکھا. ان میں فضل من اللہ صاحب نے میرے ایک حوالے پر مجھے مطلب ہے کہ کچھ لکھا تھا. وہ تھا، حوالہ تھا سورہ زلزال کا، جب زمین کو پوری طرح ہلا دیا جائے گا اور زمین اپنے بوجھ نکال کر پھینک دے گی اور انسان کہہ اٹھے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے. تو اس پر فضل من اللہ صاحب، یہ آپ ان دنوں میں سیارہ رسالہ جماعت اسلامی کا ادبی رسالہ تھا، لیکن لاہور سے نکلتا تھا، اس کے معاون مدیر تھے نعیم صدیقی صاحب کے ساتھ. تو انہوں نے مجھے لکھا کہ یہ آیات تو قیامت کے بارے میں ہیں، آپ نے ایٹمی جنگ پر ان کو اپلائی کر دیے. تو تب میں نے انہیں لکھا تھا کہ یہ ایک عالمگیر تباہی کی خبر ہے جس میں کچھ نہ کچھ لوگ زندہ بچ رہیں گے، اسی لیے تو وہ پکار اٹھیں گے کہ یہ ایسی ہستی بستی دھرتی کو کیا ہو گیا ہے. جب انسان پکار اٹھے گا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، تو قیامت کے دن تو کوئی بھی نہیں بچے گا جو پکار اٹھے گا یہ کیا ہو گیا ہے. تو یہ ایٹمی جنگ کے بارے میں ہی آیات ہیں. اگر یہ قیامت کے بارے میں آیات ہیں تو پھر قیامت کے دن کون سے انسان ہوں گے جو قیامت کے باوجود زندہ بچ رہیں گے. تو اس پر انہوں نے مزید بحث نہیں کی تھی. تو یہ بھی ایک وضاحت مجھے کرنی تھی. باقی ٹھیک ہے، یہ سارا سلسلہ چلتا رہتا ہے. ہاں، حزقیل کے بارے میں بھی بتا دوں جی. یہ جو حوالہ نمبر 5 جو ہے حزقیل کی جو پیشگوئی ہے، جس میں جوج اور ماجوج کے نام سے، تو جوج میں تو سیدھے سیدھے لفظوں میں روش، ماسک اور توبال کا نام بھی لیا ہوا، یعنی روس، ماسکو دونوں نام آ گئے روس کے ساتھ. اور جوج اور ماجوج دونوں ایک ہی چیز ہیں. فرق یہ ہے کہ یہ خشکی والا جوج جو ہے وہ خشکی والا ہے، ماجوج جو ہے وہ پانی والا ہے، امریکہ جو سمندروں میں گھرا ہوا ہے. تو یہ ہے یاجوج اور ماجوج. اور علامہ اقبال نے انہی کے بارے میں ہی کہا تھا، محنت کیا تھا شعر مجھے اب بھول رہا ہے، محنت اور سرمایہ داری سفارہ ہو گئے ہیں. اور اس میں ہے کہ کھل گئے یاجوج، یعنی یہ جو کمیونسٹ بلاک اور کیپٹلسٹ بلاک جب دونوں آمنے سامنے آ گئے تھے، تو یہ علامہ اقبال نے کہا کہ کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ید سلوم. تو یہ اسی کو ہی میں نے مطلب ہے کہ مزید ایکسپلین کیا ہے کہ یاجوج جوج سے مراد، اور یہ حزقیل نبی کی پیشگوئی تھی، بائبل میں موجود ہے. تو بس یہ تھوڑی سی یہ بیان کرنی تھی. تو یہ ٹھیک ہے. باقی ہر ایک کا مطالعہ ہے، ہر ایک کا اپنا حاصل مطالعہ ہے. تو میں نے ضروری سمجھا کہ میں ریکارڈ پہ لیا ہوں کہ بھائی کچھ ہمارا بھی اس میں کام تھا اور تھوڑا سا پہلے تھا. باقی جو امام مہدی والی باتیں اب شروع ہو گئی ہیں، تو یہ تو 1857 کا تو ریکارڈ ہمارے سامنے ہے نا. تب سے فریادیں شروع ہو گئی تھی کہ مولا اب امام مہدی کو کب بھیجنا ہے، اب نہیں بھیجنا تو کب بھیجنا ہے. 1857 بھی گزر گیا، پھر 1947 بھی آ گیا. 47 کے بعد پھر درمیان میں 2-3 موقع ایسے آئے کہ پھر ہم نے سنا امام مہدی آنے والے ہیں. اور ابھی بھی یہ جو 2002 9/11 کے بعد بھی یہی ہوا تھا. وہ جو میں نے جو لکھا تھا اس کو ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب ٹھیک نہ سمجھ سکے، اور انہوں نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے ساتھ پروگرام کر لیا، اور انہوں نے بھی امام مہدی صاحب کو بلانا شروع کر دیا اس پروگرام میں. پھر میں نے اسی دن ہی میں نے اگلا کالم لکھا اور پھر وضاحت کی کہ بابا یہ باتیں تھیں، یہ پیشگوئیاں تھیں جن کی بیس پر میں نے یہ باتیں کی تھی. بہرحال تو یہ جناب آج کا میرا ہو گیا، اور امید ہے آفتاب اقبال صاحب اس کا برا نہیں منائیں گے اور خوشی خوشی اس کو مطلب ہے کہ بشاشت کے ساتھ سنیں گے اگر سنا تو، اور اگر ان کو کسی اور نے سنایا تو تب بھی بشاشت کے ساتھ برداشت کر لیں گے. اور ہاں، آج کی برات میں مجھے نظر آ رہی ہیں ناہید زرین صاحبہ اور وندنا جی بھی آئی ہوئی ہیں،
اور آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ اور آج کی ایک اہم خبر بھی بتا دوں، آج جو میں براڈ کر رہا ہوں نا، جس طرح تھوڑی سی مختلف لگ رہی ہے، تو اس میں ناہید زرین صاحبہ کے مشوروں کا بہت دخل ہے۔ آج صبح انہوں نے مجھے نصیحتیں کرنی شروع کی، مشورے دینے شروع کیے، آپ یوں بھی کریں، یوں بھی کریں، یوں بھی کریں۔ تو میں نے کچھ بتایا کہ یہ میں تو مجھے کچھ پرابلمز ہیں، لیکن یہ والی باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وہ اب اس کو کنفرم کریں گی کہ ہاں میں نے ان کے کہنے کے مطابق کچھ ٹھیک عمل کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ تو ناہید زرین صاحبہ آپ کے السلام علیکم کے جواب میں وعلیکم السلام، اور وندنا جی آپ کے سلام کے آپ کے نمستے کے جواب میں وعلیکم نمستے، اور باقی سب لوگ بھی بس اب اتنا ہی کافی ہے۔ اور ہاں یہ بھی ناہید صاحبہ نے کہا تھا کہ جلدی جلدی نہ بولا کریں، ایسا لگتا ہے جیسے اب جلدی میں ہیں۔ تو مجھے جلدی صرف یہ ہوتی ہے کہ 20 منٹ میں کمپلیٹ کر لوں، ورنہ مجھے پھر ایڈیٹنگ کے رفڑ میں پڑنا پڑ جاتا ہے، وہ مشقت ہے اچھی خاصی۔ اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ میں اپنا کیمرہ مین بھی خود ہوں، اپنا پروڈیوسر ڈائریکٹر بھی خود ہوں، اپنا اینکر بھی خود ہوں، اور سب کچھ ادھر ادھر بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور ان سارے معاملوں میں ان پڑھ ہوں، ان سارے معاملوں میں ان پڑھ ہوں۔ 74 سال کا بندہ جو بیماریوں سے ابھی اٹھا ہے، وہ اٹھ کے تو اس کا، وہ چھوٹی بیٹی نے مجھے اس کام پہ لگایا، ٹک ٹاک کا میرا اکاؤنٹ پچھلے سال اس نے بنا کے دیا تھا۔ اب وہ کہتی ہے مجھے نہیں پتا تھا آپ اتنے بگڑ جائیں گے، ورنہ میں کبھی نہ بنا کے دیتی۔ تو لیکن وہ خوش ہے کہ ابا یہاں پہ ایکٹیو بھی ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں۔ وہ ویسے ہماری بچوں کے ساتھ ایک بے تکلفی ہے، تو اس کے تحت اس طرح کی باتیں ہم کرتے رہتے ہیں آپس میں۔ جیسے مجھے کوئی خواب آتا ہے کہ شاید میری فوتگی کا وقت قریب آ گیا ہے، تو میں بتاتا ہوں، تو وہی چھوٹی بیٹی کہتی ہے ہوں تسی 5 سال اور کٹ جانے نے آرام دا، سانو ڈرا کے تسی 5 سال آرام نال کٹ جاندے ہو۔ اور ہوتا بھی یہی ہے، خواب آتا ہے، میں بتاتا ہوں، اور اس کے بعد 4-5 سال مزید آگے گزر جاتے ہیں، پھر ایک خواب آ جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے گھر میں بچوں کے ساتھ آپس کی گپ شپ کا انداز ہے، اس کو کسی نیگیٹو معنوں میں نہ لیا جائے، یہ پازیٹیو ہی ہے، بلکہ ہمارا نیگیٹو بھی پازیٹیو ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہے جی، آج میں غزل نہیں سناؤں گا، تو بس اتنا ہی کافی ہو گیا۔ کل پھر آرام سے ریلیکس ہو کے بات کریں گے، پھر دیکھتے ہیں۔ اور خالد صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ آج بھی آئے ہیں۔ اور باقی اب میرا خیال ہے میں کسی کے ذمہ لگاتا ہوں جو مجھے نام لکھ کے دے دیا، اگر مجھے خوشی ہوگی، اچھا لگے گا کہ جو دوست آتے ہیں اور میسج بھیجتے ہیں، میں ان کے نام کم از کم پڑھ کے سنا دیا کروں۔ جو آپ لوگ سن رہے ہیں انہی میں سے ہی کوئی اپنی ذمہ داری لے لیں کہ جو نیچے آ کے کمنٹ دے رہے ہوتے ہیں ان کے صرف نام لکھ کر مجھے بھیج دیا کریں، اور میں ان کو پڑھ دیا کروں گا۔ تو ٹھیک ہے جی، سب کا شکریہ، اللہ آپ سب کو خوش رکھے، خدا حافظ۔